ٹاپ نیوز میں سب سے پہلے خبر پاک چین 5 نئی راہداریاں قائم کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے بیجنگ میں چینی ہم منصب لی چیانگ سے ملاقات کی، جس میں سی پیک فیز 2 اور 5 نئے کوریڈور قائم کرنے کے ساتھ ساتھ گوادر بندرگاہ جلد از جلد فعال کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ وزیر اعظم کی چینی ہم منصب سے بھی ملاقات اور اس میں بھی جو ہے مزید منصوبوں پر بات چیت کی گئی ہے۔ اور سندھ میں متوقع سیلاب، برطانیہ کا اضافی 45 کروڑ روپے کی امداد کا اعلان۔ نئی امداد کے بعد پاکستان کے لیے برطانیہ کی مجموعی انسانی ہمدردی کی امداد 95 کروڑ 80 لاکھ روپے اور برطانوی میں 25 لاکھ 30 ہزار پاؤنڈ تک پہنچ گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ پنجاب مزید سینکڑوں دیہات زیر آب، 38 لاکھ افراد متاثر اور 13 لاکھ ایکڑ پر فصلیں تباہ۔ دریاؤں میں طغیانی برقرار، مرالا، راوی، سائفن، خانقی پر اونچے درجے کا سیلاب ہے۔ بھارت کا پاکستان سے سفارتی رابطہ، ستلج میں سیلاب کی اطلاع، بنگلیار ڈیم اور سلاسل ڈیم کے سپیل ویز کھول کر چناب میں پانی چھوڑ دیا گیا۔ گجرات میں طوفانی بارش سے اربن فلڈنگ نے زندگی مفلوج کر دی اور جسٹس اطہر منیلا جو ہیں وہ برس پڑے۔ انہوں نے کہا ہائبرڈ نظام کا مطلب آمریت ہے، آگے بڑھنے کے لیے آئین پر عمل کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر منیلا نے کہا کہ 1971 میں آزادی رائے پر پابندی نہ ہوتی تو ملک 2 لاکھ نہ ہوتا، جبکہ ملک میں بنیادی حقوق بے معنی ہو چکے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جنرل ساحر شمشاد مرزا کی قطر کی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقات اور ملاقات میں فریقین نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال اور سیکورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اور اس کے علاوہ افغانستان زلزلے سے جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد جو ہے 2200 سے تجاوز کر گئی ہے۔ مشرقی افغانستان میں 30 اگست کو آنے والے زلزلے میں 2200 سے زائد تعداد جاں بحق ہونے والے کی ہو گئی ہے۔ طالبان